اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن ایک مختصر سی بات عرض کرتے ہوئے اپنے آج کی جو آیت کریمہ ہے اس کی جانب آتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ناظرین آپ کا علم با کمال تھا اور چاروں ائمہ اکرام کے مسالک پر آپ فتاوی صادر فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یعنی یہاں پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ناظرین فتویٰ دینا خود ہی بذات خود ایک مشکل امر ہے، لیکن چاروں مسالک پر فتویٰ دینا ناظرین یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ وصف ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہی میں نظر آتا ہے۔ اور آپ کا علم اتنا تھا، قرآن ہو حدیث ہو، اس پر اتنا ید طولہ رکھا کرتے کہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے مشہور محدث ہیں اور کسی کی پرواہ بھی نہ کیا کرتے تھے۔ آپ کی کسی مرید نے کہا کہ وہ فلاں شخص ہے غوث پاک کے بارے میں، تو کہا کہ یہ تو تصوف والے ہیں، ان کے پاس کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیے تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح۔ تو بہرحال بامر مجبوری حضور غوث پاک کے مجلس میں آئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مجلس میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی، دوسری تفسیر بیان کی، 11 تفاسیر تک آپ نے جب بیان کی تو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات میں سر ہلاتے رہے کہ ہاں یہ تو میں نے سنا ہے، لیکن جب 12ویں تفسیر کی جانب آئے تو محدث ابن جوزی ساکت ہو گئے، یہاں تک کہ ایک آیت کریمہ کی 40 تفاسیر بیان کی اور محدث ابن جوزی 11 کے بعد ساکت رہے، مبہوت ہو گئے، اور 40ویں تفسیر کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو جو ہم نے بیان کیا یہ قال تھا، اب ہم تمہیں حال کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ تو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ناظرین آپ دوڑتے ہوئے آئے اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے اور اپنی اس سوچ سے رجوع کر لیا کہ جو سوچ یہ تھی کہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا، بلکہ یہاں یہ سوچنے لگے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، انہیں سب کچھ آتا ہے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے اور ہاں آج الحمدللہ 11واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے سورہ یونس تو ناظرین مکمل ہوئی تھی، سورہ ہود اسٹارٹ تھا، لیکن 11واں پارہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ آج الحمدللہ 11واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ سب کو الحمدللہ مبارک ہو اور دعا کریں کہ یہ سفر اسی طرح بخیر و عافیت جاری و ساری رہے۔ آج 12ویں پارے کا آغاز ہے، تو آج کا سبق سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین و سامعین آج کے سبق کی جانب، بلکہ آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔
ناظرین مستودعہا دونوں صورتوں میں چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے اسے مستودعہا ہی پڑھا جائے گا، اور فی کتاب مبین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مبین پڑھیں گے کتنے، اور آخر میں آپ دیکھیں بلکہ مستودعہا کے بعد دیکھیں تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے، مبین کے بعد علامت وقف اندر 6 لکھا ہوا ہے، یہاں پر آیت نمبر 6 آیت نمبر 6 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں دیکھیے، واو ایک کلمہ، ما دوسرا، من تیسرا، دابتن چوتھا، فی پانچواں، الارض چھٹا، الا ساتواں، علی آٹھواں، اسم اللہ نواں، رزق 10واں، ہا 11واں، یعلم 12واں، مستقر 13واں، مستودع 14واں، کل 15واں، اور پھر اس کے بعد ناظرین کتاب 16واں، مبین 17واں، کل یہاں 17 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، یہاں ناظرین دابتن میں آپ دیکھیں الف پر مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، اور مد واجب اور مد لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم اسے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میکسیمم اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور دابتن میں ناظرین چونکہ با مشدد ہے تو اسے جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، دابتن فی الارض ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا کے نیچے زیر ہے، اسے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن ہو ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فی الارض الا علی اللہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں علام لام پر زبر، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف لام پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ علی اللہ رزقھا، رزق میں را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، رزقھا رزقھا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، را پر زبر ہے، پر پڑھیں گے، تشدید ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، مستقرہا نہیں، مستقرہا، وَمُسْتَوْدَعَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کل فی کتاب مبین، کتاب میں تا پر کھڑا زبر ہے، تا کھڑا زبر تا اور تا الف زبر تا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ باقی نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اسے مبین کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ملائیں گے، غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ فی کتاب مبین، یہاں وقف کریں گے تو کتاب مبین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون کون سے، ان کی نشاندہی، اور پھر تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے۔ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ یہ آیت نمبر ناظرین 6 ہے۔ اعراب لگاتے ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ۔ اچھا جی، یہاں پر تھوڑا سا رہ گیا ہے، الا علی اللہ رزقھا، رزقھا وَيَعْلَمُ مستقرها۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین ہم آج کا سبق لکھ چکے ہیں، اس پر اعراب بھی لگا چکے ہیں، تو جلدی سے آ جائیے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ناظرین یہاں پر دابتن، اور دوسرا اسم ہے الارض،
تیسرا اسم ہے اسم اللہ، چوتھا اسم ہے رزق، پانچواں اسم ہے ہا، اور چھٹا اسم ہے مستقرہ۔ ناظرین یہاں پر ہا ضمیر پر ہم 5 نمبر لگاتے ہیں، اور ساتواں ہے مستودع، پھر ہا ضمیر پر 5 نمبر لگاتے ہیں، اور 8واں ہے کل، 9واں ہے کتابن، اور 10واں ہے مبین۔ کل یہاں پر 10 اسماء موجود ہیں۔ نمبر 1 دابتن، اور نمبر 2 الارضی، اور نمبر 3 اسم اللہ، نمبر 4 رزق، اور نمبر 5 ہا ضمیر، اور نمبر 6 مستقرہ، اور نمبر 7 مستودعہ، نمبر 8 کل، اور نمبر 9 کتابن، نمبر 10 مبین۔ ناظرین و سامعین یہ 10 اسماء ہیں، دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں یہاں پر۔ تو فعل مجھے ایک ہی نظر آ رہا ہے، وہ ہے یعلم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین یہاں پر حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ما، تیسرا من، چوتھا فی، پانچواں الا، چھٹا علا، اور پھر اس کے بعد ناظرین واو ہے، یہاں پر ہم نمبر 1 لگاتے ہیں، یہاں پر بھی واو ہے، نمبر 1 لگاتے ہیں، اور یہاں پر ناظرین فی ہے، یہاں پر نمبر 4 لگاتے ہیں۔ تو کل ملا کر یہاں پر ناظرین 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 ما، نمبر 3 من، نمبر 4 فی، نمبر 5 الا، اور نمبر 6 علا۔ تو کل ملا کر ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 17 کلمات ہیں، کل ملا کر 17 کلمات ہیں۔ جلدی سے ناظرین ہم آتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے دابتن۔ دابتن کہتے ہیں ناظرین چلنے والا، دابتن چلنے والا، جو زمین پر چلنے والے ہیں اسے دابہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر انسان، غیر انسان سب مراد ہیں۔ ارض کہتے ہیں زمین کو، بہت سے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ارض اس میں جنس سے مراد واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ارض کا معنی زمین بھی ہو سکتا ہے، زمینوں بھی ہو سکتا ہے، اور زمینیں بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہت سے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ارض مفرد ہے، ارادن اس کی جمع ہے، تو ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمین۔ ہم اردو میں بہت سی زمینیں، اردو میں ہم ارض اور اراضی کہا کرتے ہیں، یہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ رزق ناظرین ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ پہنچے اسے رزق کہتے ہیں۔ ناظرین جس سے انسان متمتع ہو، تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ مولا ہمیں رزق کی حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں، اور ناظرین اس کا معنی وہ اس مستقرہ ناظرین اس کا جو معنی ہے مستقرہ ٹھہرنے کی جگہ، مستقر، مستفعل ناظرین یہ اس میں ظرف ہوگا، اور یہ اس میں ظرف مکان ہوگا، مستقرہ ٹھہرنے کی جگہ۔ پھر اس کے بعد ناظرین مستودع، یہ بھی اس میں ظرف ہے اور اس کا معنی ہے سپرد کرنے کی جگہ، اس سے مراد ظاہر کی زمین ہے۔ پھر اس کے بعد کل کا معنی ناظرین سب بھی ہے، تمام بھی ہے، ہر ایک بھی ہے، کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔
پھر اس کے بعد ناظرین کتاب کہتے ہیں دفتین کے درمیان جو ناظرین لکھا ہوا ہوتا ہے اسے عام طور پر کتاب کہا جاتا ہے. یہ سمجھ لیں کتاب کہ جس میں بہت سے واقعات ہوں، بہت سے نکات ہوں، بہت سے احکامات ہوں، اسے عام طور پر کتاب کہا جاتا ہے. لیکن یہاں سے مراد جو ہے ناظرین وہ روشن کتاب یعنی آسمانی کتاب، بلکہ اس سے مراد ناظرین بعض ائمہ یہ بھی فرماتے ہیں، ائمہ تفسیر، کہ اس سے مراد جو ہے لوح محفوظ ہے. ظاہر ہے کہ ہر چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی، تو اس سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ ہے. اچھا، بعض اوقات کتاب سے مراد قرآن کریم بھی ہوا کرتا ہے، بعض اوقات قرآن کریم میں ہی کتاب سے مراد دیگر آسمانی کتب ہوا کرتی ہے. تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کتاب مفرد ہے، کتب اس کی جمع کتاب. ایک کتاب کتب بہت سی کتابیں. مبین اصل میں مبین تھا، اور ناظرین یہ تعلیل ہو کر یہ مبین ہوا. اس کا معنی ہے روشن، روشن کرنے والا یا روشن. آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. یعلم فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا. اور ناظرین اس کا معنی یہاں پر ہوگا وہ جانتا ہے. اور اس کا مصدر آتا ہے علم یعلم علما. علم کہتے ہیں ما بہ الانکشاف، اور جس کے ذریعے چیزوں کا علم ہو، چیزیں منکشف ہوں. تو علم عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. چلتے ہیں حروف یعنی واو کا معنی اور ما حرف نفی، اس کا معنی نہیں. من کا معنی ہے سے، اور من وعن عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. من وعن. اور اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں فی ہے، فی کا معنی میں ہے. الا استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے. ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے. اس کا معنی مگر، لیکن، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے. علی استعلاء کے لیے، بلندی کے لیے آتا ہے. اس کا معنی پر یا اوپر. 17 کلمات میں ناظرین کل دیکھیں 7 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. ان میں سے آپ دیکھیں کہ نمبر 1 ارض ہے، نمبر 2 اس میں اللہ، نمبر 3 رزق، نمبر 4 کل، نمبر 5 کتاب، نمبر 6 یعلم میں علم، اور نمبر 7 من میں من وعن. تو ناظرین کل 7 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. واو زبر وا، میم الف زبر ما، میم نون زیر من، وما من. دال الف با زبر دا، با زبر با، تا دو زیر تن، دابتن، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ارض، دا زیر ضی فل ارض، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا عین زبر آ، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی علی اللہ، را زا زیر رزق، را زا زر رزق، قاف پیش کو، حال زبر ہا، رزق ہا، واو زبر وا، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم پیش مو، و یعلم، میم سین پیش مست، تا زبر تا، قاف را زبر قر، را زبر را، ہا الف زبر ہا، مستقر رہا، واو زبر وا، میم سین پیش مستا، واو زبر تو، دال زبر دا، عین زبر آ، ہا الف زبر ہا، و مستودعہا، کاف لام پیش کل، لام دو پیش لن، کل لن، فا یا زر فی، کاف زر کی، تا کھڑا زبر تا، یا تا الف زبر تا، با میم دو زر بم، میم پیش مو، با یا زر بی، نون دو زر نن، فی کتاب مبین. یہاں وقف پڑھیں گے تو فی کتاب مبین پڑھیں گے. چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اب ہم پڑھیں گے حدر کے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها
مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ وا اور ما نہیں، من سے، دابتن چلنے والا، فی میں الارض زمین، الا مگر، علا پر، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، رزق و رزق، ہا اس کا، کس کا رزق، ہا زمین دابتن کی طرف لوٹ رہی ہے، وا اور یعلم وہ جانتا ہے، مستقرہ ٹھہرنے کی جگہ، ہا اس کی، یہ بھی دابتن کی طرف جا رہی ہے، وا اور مستودع سپرد کیے جانے کی جگہ، ہا اس کی یعنی دابتن، کلن تمام، فی میں کتاب کتاب، مبین روشن۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے، سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے، سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 3 جس میں فرمایا کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقرر مدت تک بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ ناظرین ہم نے مغفرت اور توبہ، ظاہر ہے کہ یہاں پر جو استغفار کو ناظرین توبہ سے مقدم کیا، اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب ایک بات یہ آتی ہے، ایک سوال یہ آتا ہے کہ دنیا میں عام طور پر ناظرین ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے پاس عام طور پر ان کے مقابلے میں مال و دولت کی فراوانی اس انداز سے نہیں ہوتی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بلکہ انفرادی حیثیت سے بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں اگر مالی طور پر سب سے زیادہ آگے کون ہے تو آپ دیکھ لیں، اجتماعی طور پر بھی آپ دیکھ لیں ان کے کون کون سے ممالک دنیا میں جو ہے وہ مالی طور پر سب سے آگے ہیں تو وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا، جبکہ ایک اور آیت اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کو خوشحالی میں رکھے گا اور مسلمانوں کو تنگدستی میں رکھے گا۔ اب کیا دونوں آیتوں میں اختلاف ہے یا اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تطبیق کیا ہوگی، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں سورہ زخرف آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک، یعنی 33 to 35۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب کافروں کی ایک جماعت بن جائیں گے تو ہم ضرور رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو اور ان کی سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاند
چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھروں کے دروازوں کو اور ان کے تختوں کو جن پر وہ مسند آرائی کرتے ہیں چاندی کا بنا دیتے اور سونے کا، اور بے شک یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اچھی آخرت آپ کے رب کے پاس اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، المستدرک کی حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر آتے ہیں، پھر علماء پر، پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوں اور پھر جو ان کے زیادہ قریب ہوں۔ تو ناظرین و سامعین، اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث کریمہ ہیں، تو قرآن و مجید اور احادیث کی تصریحات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے وہ مصائب اور آلام میں مبتلا رہتا ہے۔ اور سورہ ہود کی یہ جو آیت کریمہ ہے جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، آیت نمبر 3 ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوگا وہ راحت اور آرام میں رہے گا، کیونکہ اس میں فرمایا کہ وہ تم کو ایک مقرر مدت تک بہت اچھا فائدہ پہنچائے گا۔ بس ان آیات اور ان تصریحات میں کس طرح موافقت ہوگی یہ انشاءاللہ ناظرین ہم کل آپ کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سب میں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو، آج 12واں پارہ شروع ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو اور آپ کا سایہ ہم پر قائم رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها نہیں، میم پر پیش ہے، مستودعها كل في كتاب مبين۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ ترجمہ، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے، سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ ترجمہ، زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے کرم پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے، سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، QSAS@ARYQTV.TV۔ اور ناظرین آپ اسے یوٹیوب پر بھی قرآن سنی اور سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ جس تاریخ کا چاہیے آپ سرچ کیجیے، مستفیض ہوں اور اوروں کو ترغیب دینا نہ بھولیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔